دیکھتے ہیں قصے کو۔ اس قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، کس کو کہا؟ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے۔ کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، بڑی محبت کے ساتھ باپ کو پکارا۔ یا ابتی سے پتہ چلتا ہے کتنی محبت، کتنی رسپیکٹ کرتے تھے یہ باپ کو۔ انی، بے شک میں نے، رأیت، میں نے دیکھا ہے، 11 کوکباً، 11 ستاروں کو، مطلب میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں مطلب نماز والا سجدہ، بلکہ مطلب یہ کہ وہ میرے آگے جھک رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب یہ خواب نہ وہ اپنے باپ کو بتاتے ہیں، کسی اور کو جا کر نہیں کہا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی یہ سب فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے۔ 10 بھائی اور تھے جو سوتیلے تھے، مطلب مائیں ڈیفرنٹ تھیں، تو وہ 10 اور ایک یوسف علیہ السلام اور یہ بنیامین، تو 12 بھائی ہو گئے ٹوٹل۔ اچھا، اس خواب کا مطلب یہاں پر جو سورج انہوں نے دیکھا وہ باپ، اور چاند ماں، اور 11 ستارے یعنی جو 11 بہن بھائی ہیں وہ میرے آگے جھکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایسا بلند مقام دے گا۔ باپ سمجھ گئے تھے ان کی بات کو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ خواب نا 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ 2 طرح کی جو خواب ہوتے ہیں وہ تو بالکل باطل ہوتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کوئی کام کر رہی ہیں دن کے وقت، یا کھانا پکا رہی ہیں، یا امتحان سر پر ہیں اس کی ٹینشن ہے، یا کوئی جاب انٹرویو ہے اس کے بارے میں سارا دن سوچ رہی ہیں، یا کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ لیا یا فلم دیکھ لی جس کے بارے میں پھر خواب میں بھی آ رہا ہے۔ یہ سارے جھوٹے خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جو دن میں کر رہے ہوتے ہیں نا وہی رات میں بھی آ جاتا ہے۔ دوسرا قسم کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی ڈراؤنی والی کوئی چیز آ گئی، یا کوئی ایسی چیز ذہن میں ڈالتا ہے شیطان جس سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بے حیائی کی بات، بری بات بھی خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا اگر برا خواب دیکھ لینا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اسی طرح برے خواب کو کسی کو نہ سنائے، جس کروٹ پر لیٹا ہو اسے بدل لے۔ اور تیسری طرح کا جو خواب ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک قسم کا الہام ہوتا ہے، کوئی خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں میں سے کوئی چیز بتائی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے، ایک بات ہے جسے وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے اس خواب کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ مگر اس کے اندر یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی نیک ہو تو اس کو یہ خواب آئے، یا کوئی بہت پہنچا ہوا ہو تو اسی کو ایسے خواب آئے۔ نہیں، کوئی بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے، ایون کافر کو بھی آ سکتا ہے۔ جو سچا خواب ہے نا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی 46 حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طرح کا الہام ہے۔ اور دوسری حدیث میں 40 حصہ بھی آیا ہے کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے کو نبوت مل گئی، کیونکہ نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی نا۔ مگر جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ نبوت کا کوئی حصہ سوائے مبشرات کے باقی نہیں رہے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا مبشرات سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا سچے خواب۔ مطلب جیسے کسی مشین کا پارٹ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشین میرے پاس ہے، نہیں، آپ کے پاس صرف پرزہ ہے۔ اسی طرح 146 حصہ جو نبوت کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت مل گئی، اور نہ یہ کسی کی نیک ہونے کی دلیل ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اب آگے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا فرماتے ہیں؟ قال، فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص، مت تو بیان کرنا، رؤیاک، اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکید لک کیدا، کیوں نہ بتانا ورنہ وہ چال چلیں گے تیرے خلاف چال چلنا۔ باپ نے کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ ظاہر ہے باپ تھے،
کچھ نہ کچھ تو ان کو آئیڈیا ہوگا نا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا رویہ رکھتے ہیں، کیا جذبات رکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ان کو خواب کی تھوڑی سی بھی سمجھ آ جائے بھائیوں کو اور وہ کوئی خلاف چال چلیں تو ان کو مت بتانا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب ایسے بندے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جو انسان کا خیر خواہ یا ہمدرد نہ ہو۔ اگر آپ کو اچھے خواب آتے ہیں نا تو ہر ایک کو فون پکڑ کر بتانے کی ضرورت نہیں، خاموش رہیں۔ اگر بتانا ہی چاہتے ہیں نا تو یا تو وہ کوئی عالم ہو، خوابوں کے بارے میں جانتا ہو، یا پھر کوئی ایسا ساتھی ہمدرد دوست ہو جس سے آپ کو یہ خدشہ نہ ہو کہ میں نے اگر اس کو سنا دیا تو یہ مجھ سے حسد کرے گا۔ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے تھے، سمجھ تھی ان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جب تک خواب نہ بیان کیا جائے وہ معلق رہتا ہے، اس کی تعبیر جب تک نہ کی جائے نا وہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو نا کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہر ایک سے تعبیر نہ پوچھتا پھرے اور ہر ایک کو بھی خواب نہ بیان کرے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیسے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو یہ نہ ہو وہ کوئی چال چلیں تمہارے خلاف، تو اس خواب کو اپنے تک ہی رکھو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے ظاہر۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ صرف تمہارے بھائیوں کی بات نہیں ہے، تمہارے بھائیوں کے پیچھے بھی شیطان ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عمر کہا جاتا ہے اس وقت 12 سال تھی، تو سمجھایا بیٹے کو کہ دیکھو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے انسان کے، یہ شیطان کچھ بھی ذہنوں میں ڈال کر نہ چال چلوا سکتا ہے۔ اچھا اب کوئی سوچے کہ کیا ضرورت تھی یعقوب علیہ السلام کو یہ کہنے کی، بھائیوں میں اس طرح نفرت آتی ہے، یہ رشتے میں دوری آتی ہے، لیکن یہ جو بہن بھائی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے نا اور بہت قریبی ہوتا ہے، حسد بھی اسی جگہ پہ آتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہن بھائی کے رشتے میں بھی نا کسی کو اگر کوئی نعمت مل جائے تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے نا کہ اس سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آس پاس ہوتا ہے جس کو حسد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ اپنی حاجات کو پورا کرنے میں کسان سے کام لو۔ پوچھا گیا کسان کیا ہے؟ کسان چھپانے کو کہتے ہیں، یعنی جب تک آپ کے پلانز پورے نہیں ہو جاتے نا، کوئی فائنل بات نہیں ہو جاتی، ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھرو، احتیاط سے کام لو، لوگوں میں ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھرو۔ سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا؟ شیطان نے نا، جب اس نے کہا تھا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں اس انسان سے، یہ حسد ہی تھا نا کہ انسان کو کیسے یہ مقام مل گیا۔ حسد سمجھ لیں ایک ڈور ہے، حسد آ گئے نا تو شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، شیطان کے لیے پھر اپنا کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حسد ہوتا کہاں ہے؟ جہاں تعلقات ہوں، وہاں پر تو حسد آتا ہی نہیں۔ جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو، اس سے آپ کو کیوں حسد آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب حسد کو کیسے نکالیں؟ پہلے تو سوچ لیں کہ جو نعمت کسی کو ملی ہوئی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اگر مجھے حسد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب مجھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دینے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اس لیے اگر یہ یقین ہونا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد کے جذبات نہ ہوں، اگر ہیں تو ان کو نکال دے۔ اور پھر آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں نا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو ہو وہ اس کے پاس نہ ہو، مجھے اس طرح سے دے دی، اس کو کسی اور طرح سے دے دی، تو سمجھائیں خود کو۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، اللہ تعالیٰ چن لے گا۔ یہ تعبیر بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور واقعی میں یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ سب سے زیادہ کریم عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے زیادہ ہو وہ متقی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ نہیں پوچھا، ہمارا مطلب ہے ایسے ہی عام ہم پوچھ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کون سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام، جو خود بھی نبی تھے، کریم تھے، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، اسحاق علیہ السلام،
ان کے پردادا بھی نبی تھے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ وہ نبی ہیں جو پیچھے سے نبیوں کی اولادوں میں سے چلے آ رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھے تعبیر کرنا باتوں کا، مطلب باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ڈیپتھ تک پہنچنا۔ اب کیسے ہوتا ہے ڈیپتھ تک پہنچنا؟ آپ میں سے کئی لوگ اخبار پڑھتے ہیں نا، کئی لوگ ایسے ہی سرسری سے دیکھ لیتے ہیں، کئی لوگ ان کو ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کا رزلٹ آگے کیا نکلنے والا ہے۔ وہ آئندہ کی باتوں کو بھی اس سے سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک مجلس میں ایک ہی بات سب کو بتائی جاتی ہے، ہر کوئی اسی ایک بات کو مختلف طریقے سے لیتا ہے، کوئی بات کو اوپر سے سن لیتا ہے اور کوئی بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تعویل الاحادیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن اس آیت میں نا خاص مراد خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ سکھا دے گا، یہ مراد ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ بڑی شان والا ہوگا، اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر۔ نعمت سے مراد یہاں پر نبوت یا جو بھی انعامات سے نوازے گا آگے جا کر، جیسے اللہ تعالیٰ نے مصر میں جا کر پھر بہت سے انعامات کی ان پر بارش کی تھی، لیکن سب سے بڑا جو انعام ہے وہ نبوت، اور آل یعقوب پر بھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اوروں پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرے گا۔ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اس نے پورا کیا تیرے باپ دادا پر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر، جیسے ان کو نبوت دی تھی نا، اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائے گا۔ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کو نبوت دینی ہے، کس پر اپنے انعامات کرنے ہیں۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کے ساتھ جو قصہ تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔